خداوند یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں پروگرام نور سحر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج خداوند نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے کلام میں سے کون سا حصہ ہمارے لیے نکالا ہے۔ امثال اس کا 11 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہوا ہے، فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بڑے دل والا ہے وہ موٹا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب دوسرا میننگ یہ ہے، موٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سخی ہے خدا اسے اور دے گا، اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا، کہ جو کسی کو سیراب کر رہا ہوتا ہے، پانی لگانا خصوصاً فصل کو، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کسی کو پودے کو پانی دے گا اس کے اپنے پودے کو بھی پانی ملے گا اور اس کا اپنا پودا بھی بڑھے گا۔ اسی سے متعلقہ ایک آیت متی کی انجیل اس کے 7 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ کہ جیسا ہم سوچتے ہیں اپنے کسی عزیز کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں، اپنے پڑوسی کے بارے میں، جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں کسی اپنے کولیگ کے بارے میں، ویسا ہی وہ بھی ہمارے لیے سوچتا ہے۔ مائنڈ سائنس کا ایک سبجیکٹ ہے NLP، وہ ہے نیورو لینگویج پروگرام۔ اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جو کچھ آپ اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن سے، ہمارے ایکسپریشن سے ایسی لہریں نکلتی ہیں جو ہمارا مد مقابل، چاہے وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے یا ہمارے سامنے بیٹھا ہے، ویسی فیلنگ، ویسا کچھ ہی اس کے ذہن میں بھی چل رہا ہوتا ہے۔ وہ جو ویوز ہیں، ہماری جو لہریں ہیں، وہ لہریں اس کو ایک سگنل دے رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارا دشمن ہے یا فلاں بندے سے ہمارا مخالف ہے، تو ہم اس کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی چال چلنے لگتا ہے ہمارے خلاف تو ہم پہلے سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری چھٹی حس بتا رہی تھی، مجھے یہ اشارے ہو رہے تھے، مجھے یہ کنارے ہو رہے تھے، میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا، مجھے خدا کی طرف سے ایسا ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، یا میرا مخالف کچھ غلط کرنے والا ہے۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ مائنڈ سائنسز میں جو ہمارا ذہن ہوتا ہے وہ ایسے سگنل اگلے آدمی کو دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے، اور اس کے مطابق تو اپنا ذہن تیار کر لے۔ جب یہ چل رہا ہوتا ہے تو پھر ایٹومیٹیکلی ہمارا مخالف یا جس کے ہم مخالف ہیں، جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے ویسا ہی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمارا مخالف تو شیطان ہے، لیکن پھر بھی انسان ہوتے ہوئے ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں جان سے مار دوں، تو دوسرا شخص بھی یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے مارنے کی غائبی پلاننگ ہو رہی ہے، وہ بھی کوئی پسٹل لے کے، کوئی پستول لے کے، کوئی خنجر لے کے، کوئی بھی ہتھیار لے کے وہ بھی گھومنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے ایک اندیا مل گیا ہوتا ہے، ایک اشارہ مل گیا ہوتا ہے غائبی، یا اس کے ذہن سے جو لہریں نکلتی ہیں وہ لہریں اس مخالف کے ذہن میں آ گئی ہوتی ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ ذہن کا کھیل جو ہے، یہ بالکل سیم جو ہمارے مواصلاتی نظام ہے موبائل کا، ویسا ہی ہے۔ جب ہم نمبر ملاتے ہیں کسی کو
تو ابھی ہم نمبر ملاتے ہی ہیں تو ایک دم سے ایک منٹ سے بھی کم سیکنڈ سے بھی کم جو پیمانہ ہے اس میں جو رنگنگ ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے موبائل پہ ہمارا ہی نمبر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں کسی کو کال کروں، بیل تو جائے لیکن نمبر کسی اور کا ہو، ایسا نہیں۔ سیم یہی سگنلز جو ہیں وہ ہم ریسیو کرتے ہیں اپنے اینیمی کا، اپنے جو مخالف ہے اس کا، اور اس کے مطابق ہم خود کو تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا، کہ اگر ہم کسی کے بارے میں اپنے دل میں محبت نہیں رکھتے تو وہ بھی محبت نہیں رکھے گا ایٹومیٹیکلی، اور اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اچھا خیال رکھیں گے، تو وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے یا وہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس کے دل میں نیک خواہشات ہوں گی اور وہ اچھا فیل کرے گا۔ یہ ایک فیلنگ ہے جو دماغ سے نکلتی ہے۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے اور وہ ویٹرنری ڈاکٹر تھے، یہ جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر حیوانات کے ڈاکٹر تھے، جانوروں کے۔ تو میں نے انہیں پوچھا، میں نے کہا جی کہ آپ جاتے ہیں، اتنے بڑے خون خوار لوگوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں کسی کو کچھ بھی ایسا نہیں، مطلب اسے محسوس نہیں ہونے دیتے بندے کو، وہ ان کا کتا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کا منہ کھول کے اس کے اندر میڈیسن ڈال دیتے ہیں، اس میں منہ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، انہیں انجیکشن لگا دیتے ہیں، لیکن وہ کتے جن سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن آپ ان سے بالکل نہیں ڈرتے۔ یہ مطلب کیسے یہ ممکن ہوتا ہے؟ کوئی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ فلاں جگہ سے کتے کو پکڑیں گے تو وہ نہیں کہے گا؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا نہیں، کیونکہ کتے کے تو پاس جائیں گے تو وہ تو پہلے ہی وہ جو ہے انسان پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اسے پہلے ہی محسوس ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں جب ہم ویٹرنری کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جانور جتنے بھی ہوتے ہیں، خصوصاً یہ جانور جو سمیل لیتے ہیں، جیسے کتا ہے جو سونگھتا ہے، انہوں نے کہا جی کہ انسان کے جسم کے اندر سے، ہمارے پسینے سے، پسینہ نہ بھی ہو تو ویسے ہماری سکن کے اندر سے ایک مادہ ہے جو خارج ہوتا ہے، اسے انسان نہیں سونگھ سکتا، اسے کوئی بھی نہیں سونگھتا، وہ جانور سونگھ سکتے ہیں، وہ کتا سونگھ سکتا ہے۔ اور جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے اندر جو خوف، جو ڈر ہوتا ہے، ہم ڈر کو نکال کے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی کتے کے پاس چلے جائیں اور یہ پاس سے گزرے اور کہیں کہ میں اس سے نہیں ڈرتا اور یہ مجھ پہ بھونکے گا نہیں اور یہ مجھ کو کاٹے گا نہیں، تو یقین کریں وہ کتا آپ کو نہیں کاٹے گا۔ جب انہوں نے مجھے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے اور ہم اس طرح سے جاتے ہیں کہ ہمیں ڈر نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی نسل کا کتا ہے، جتنا بھی خون خوار ہے، اس کی نسل جتنی بھی بری ہے، لیکن ہم دل سے یہ ڈر نکال کے جاتے ہیں کہ یہ کتا ہمیں یہ آگے سے ریئیکٹ کرے گا۔ انہوں نے کہا جب یہ نکال دیتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے جو سمیل نکل رہی ہوتی ہے اس کے اندر خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا۔ جب ڈر نہیں ہوتا تو ہم جیسا بھی کتا ہو ہم اسے پکڑ لیتے ہیں، بلکہ وہ ہم سے ڈر رہا ہوتا ہے، اسے انجیکشن لگا دیتے ہیں، اس کا منہ کھول دیتے ہیں، اسے سرپ دے دیتے ہیں، اسے لیکوڈ میں دے دیتے ہیں، اسے جو بھی جیسے جی چاہے، جہاں سے جی چاہے اسے پکڑتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی جو ہے وہ سگنل دینا بند کر دیتی ہے خوف والے، ڈر والے، کیونکہ ہم ڈر لیتے نہیں۔ جب ان سے یہ بات میں نے سنی تو اس دن سے میں نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ میں نے کتے سے کبھی نہیں ڈرنا۔ اور یقین کریں آج تک میں ایسے مطلب رستے میں چلتے ہوئے کتے ہوتے ہیں اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ مطلب جو فیمیل کتیا ہوتی ہے، کتیا ہے،
اس نے بچے دیے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، وہ کسی کو بھی گزرنے نہیں دیتی۔ جب اس نے بچے اس کے ہوتے ہیں چھوٹے تو گزرنے نہیں دیتی، وہ اس کو ضرور بندے کی ٹانگ کو پکڑے گی، اس پہ بھونکے گی، کچھ کرے گی۔ یقین کریں میں ایسی جگہوں پہ گزرا ہوں جہاں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کتیاں بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اندر سے جو ڈر ہے ایک کتے کا، ایک ڈاگی کا، کسی جانور کا، وہ میں نے نکال دیا۔ جب میں نے نکال دیا ہے تو مجھے ڈر نہیں، اسے سمیل نہیں آتی۔ تو یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ انسان کے اندر سے ایسے مادے نکلتے ہیں۔ یہ تو بالکل سائنٹیفکلی یہ ایک حقیقت میں نے بتائی ہے، اور جیسے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا ویسے اس پہ میں نے پھر عمل کیا، دل سے نکال دیا اس ڈر کو۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں یا آپ کہیں ایسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں، کسی گاؤں میں، یا آپ کے رستے میں کہیں کتا بیٹھا ہوتا ہے، یا کہیں آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو خطرہ ہو کہ آپ کو کتا جو ہے وہ آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے، آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ میں کتے سے ڈرتا ہوں۔ جب آپ نے نکال دی، آپ یقین کریں جیسے مرضی جہاں مرضی جائیں گے، کبھی آپ کو کتا جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ کتے کی مثال میں نے اس لیے دی کہ کیونکہ اس کو ہماری باڈی میں سے ایک خاص خوشبو آتی ہے، ایک بدبو آتی ہے، ایک بو آتی ہے، وہ جو بھی اسے ہوتی ہے اس کے اندر خوف ہوتا ہے، اور جب ہم خوف کو نکال دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ پہ ہیوی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو آیت ہے جس کا میں نے وہ ذکر کیا کہ جب ہم کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہی اسی قسم کے جو مادہ ہے ہمارے جسم میں سے وہ نکل کے ہمارے ذہن میں سے نکل کے اس بندے کے ذہن میں جاتا ہے، اور اس کے ذہن کا جو ہے مادہ وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور ایٹومیٹکلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے خلاف ہے اور یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، چاہے وہ کچھ کہے نہ کہے، ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو کلام ہمیں کہتا ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو، اگر تم ناپتے ہو کہ اسے نفرت سے ناپتے ہو کہ وہ میں نے اس کے اگینسٹ کچھ کرنا ہے، تو لکھا ہے اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا، تو اگلا جو ہے وہ بھی ویسی سوچ ہی سوچے گا۔ آئیے اس سے متعلق ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ امثال 13 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی۔ یہ جو آگے لکھا ہوا ہے نا، سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا، یہ اسی سے متعلقہ تھی کہ جو محبت کرے گا وہ محبت ہی اسے ملے گی، جو نفرت کرے گا اسے نفرت ملے گی، اور جو محنتی ہے اس کی جان فربا ہوگی۔ جو محنت کرتا ہے وہ موٹا تازہ صحت مند ہوگا، لیکن سست آدمی جو ہے سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے دولت ملے، مجھے کھانے کے لیے، مجھے پہننے کے لیے ملے، مجھے سب کچھ ملے، لیکن یہ اس کی آرزو ہے، وش ہے، لیکن وہ پاتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سست ہے، وہ محنت نہیں کرتا، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کسی پہ، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کسی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہی حاسد ہیں، ایسے لوگ ہی جیلس کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو لالچی ہیں، جو ہرس کرتے ہیں۔ جو محنتی ہے وہ کبھی ہرس نہیں کرے گا، وہ کبھی حسد نہیں کرے گا، وہ کبھی لالچ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ناکارہ یا سست شخص نہیں ہوں۔ میں نے جو جی چاہا، مجھے چاہیے ہوگی چیز، میں محنت کروں گا اور اپنے ہاتھوں کی کمائی سے وہ میں حاصل کر لوں گا۔ ہیلیلویا۔ خداوند آپ سب کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ ہم سب لوگوں سے محبت کرنے والے بنیں۔ ہم محبت کریں گے تو محبت حاصل کریں گے، نفرت کریں گے تو نفرت حاصل کریں گے۔ ہمارے اندر سے
محبت والی سمیل نکلنی چاہیے جو اگلے بندے کو محسوس ہو. ہمارے ذہن سے ایسی پیار بھری خوشبو اگلے کے ذہن میں ہماری جو ویوز ہیں وہ ایسی محبت بھری جانی چاہیے کہ اگلا بندہ ہمارے بولنے سے پہلے محبت سے بولے، وہ ہم سے پہلے اٹھ کے ہمارا استقبال کرے، ہر چیز میں ہم سے پہلے پہل کرے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب وہ عزت میں دینے کی کوشش کروں گا کہ میں اس سے پہلے اٹھوں اور اسے عزت سے ملوں تو وہ مجھ سے پہلے اٹھا ہوگا. یہ سارا کچھ خود سے شروع ہوگا، دل سے شروع ہوگا اور اس دماغ سے شروع ہوگا. جب ہم دل اور دماغ سے یہ باتیں نکال دیں گے، نفرتیں نکال دیں گے، تو خدا ہمیں برکت دے گا. ہم سیراب ہوں گے، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے اور سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا. تو جب ہم خود محبت کریں گے، کسی کو عزت دیں گے، تو اگلا بھی عزت بھی دے گا، محبت بھی دے گا، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہوگا. خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ساری چیزیں، ساری غلطیاں، ساری ناراضگیاں، حسد، بغض، ساری چیزیں اپنے ذہن سے نکال کے محبت کرنے والے بنے اور محبت سے پیش آئیں، تو ہمیں بھی محبت ہی ملے گی. خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. آمین.